ایک طاقتور بحری بیڑا ناگزیر تھا۔ سلطان فاتح نے 140 کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کیا، نیز قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے پتل کی ایک ایسی توپ تیار کی کہ جس کے برابر اس وقت کوئی توپ روئے زمین پر نہ تھی۔ اس توپ کے ذریعے 2.5 فٹ قطر کا 8 من وزنی گولہ 1 میل دور تک پھینکا جا سکتا تھا۔ ان تیاریوں کے بعد سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کے مشرقی خشکی والے حصے کی جانب سے شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قسطنطنیہ کی جنوبی دیواریں اور بندرگاہ کا محاصرہ کرنا بھی ضروری تھا۔ قسطنطنیہ کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ یہاں کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن نامی سمندر سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اہل قسطنطنیہ نے اس سمندر کے راستے پر لوہے کی ایک ایسی زنجیر باندھ رکھی تھی کہ کوئی جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان فاتح کی خواہش و کوشش یہی تھی کہ کسی طرح اس کے کچھ جہاز آبنائے باسفورس میں گولڈن ہارن میں داخل ہو جائیں تاکہ شہر پر بندرگاہ کے راستے سے بھی حملہ کیا جا سکے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے گولڈن ہارن کے تہانے پر آہنی زنجیریں باندھ رکھی تھیں اور ان کی حفاظت و مدافعت کے لیے ان کے بحری جہاز اور توپیں بھی وہاں موجود تھیں۔ سلطان فاتح نے اس صورتحال پر غور و فکر کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا کی عسکری تاریخ کا سب سے منفرد اور یادگار زندہ و جاوید فیصلہ سا بن گیا۔ تدبیر یہ تھی کہ بحری جہاز کو 10 میل خشکی پر چلا کر گولڈن ہارن تک پہنچایا جائے۔ یہ 10 میل علاقہ سخت ناہموار اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل تھا، مگر سلطان کی اعلیٰ ہمتی دیکھیں کہ اس نے یہ عجوبہ صرف ایک رات میں کر دکھایا۔ اس نے خشکی کے راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا اور ملائم کرنے کے لیے اس پر چربی ملوائی اور پھر 70 جہازوں کو باسفورس سے یکے بعد دیگرے ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی میں 2 ملا تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے۔ ان جہاز نماز کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے اور بالآخر صبح سے پہلے یہ تمام جہاز نماز کشتیاں چربی کے تختوں پر سفر کرتے گولڈن ہارن کے بالائی علاقے تک پہنچ گئیں۔ دشمن کو خبر ہی نہ ہوئی کہ سلطان فاتح راتوں رات اپنی 70 کشتیاں اور بھاری توپخانہ لے کر گولڈن ہارن اتر چکا ہے۔ پھر سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر کے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جس میں بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ سلطان فاتح کا خشکی پر جہاز چلانے کا کارنامہ اتنا حیرت انگیز اور انوکھا ہے کہ مغربی مورخ بھی حیران ہوتے ہیں۔ نامور تاریخ نگار ایڈورڈ گبن نے تو اس واقعے کو معجزہ قرار دیا ہے۔ الغرض یہ واقعہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ کی جھلک دکھاتا ہے۔ جب کبھی ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے تو کبھی خشکیوں پر جہاز چلا دیتے تھے۔